آج ہم تینوں بہنیں باہر بیٹھی تھیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایک بہن ڈاکٹر عظمیٰ خان عمران خان سے اور بشرا بی بی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور یہ کوئی 3 ہفتے کے بعد ملاقات ہوئی ہے فیملی کی عمران خان سے. تو انہوں نے ظاہر ہے 2 باتیں انہوں نے زیادہ ڈیٹیل میں پوچھی. بچوں کے بارے میں پوچھا اور سلیمان اور قاسم کے بارے میں، اور زیادہ ڈیٹیلز مانگ رہے تھے کیونکہ ان کو بتایا کہ انہوں نے انٹرویوز جو دیے ہیں، اور وہ ویزے کا بتایا کہ انہوں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے پاکستان ہائی کمیشن میں، اور وہ پاکستان ہائی کمیشن ان کو ویزا نہیں دے رہی ہے. تو وہ انشاءاللہ اور اپنی آواز اٹھائیں گے تو شاید پاکستان حکومت سلیمان جب وہ اپنی آواز انٹرنیشنلی اٹھائیں گے. یہ بھی ان کو بتایا. دوسرا کل کے بارے میں پوچھ رہے تھے، وہ انتظار میں تھے. انہوں نے خالد یوسف سے بھی پوچھا اور ڈاکٹر عظمیٰ سے بھی پوچھا. تو انہوں نے جب ان کو ذرا ڈیٹیلز بتائیں تو بہت خوش ہوئے. ان کو یہ بتایا کہ کیونکہ لیڈرشپ کے اوپر جو باقی جو رہنما تھے ان کے اوپر اتنا پریشر ڈالا جا رہا تھا، تو کئی جگہوں پہ لوگ اپنی مدد آپ پہ اور ایک ہمت کر کے، اور خاص طور پہ پنجاب میں جہاں پہ کتنا ظلم ہوتا ہے سب لوگوں کے اوپر، وہاں پہ نکلے. کراچی کا بتایا کہ کتنی تعداد میں لوگ وہاں پہ نکلے جن کے اوپر ٹیئر گیس بھی ہوئی، وہ بھی بتایا. تو جو ان کو پوری ڈیٹیلز بتائیں. کے پی کے کا بتایا کہ کس طرح کے پی کے میں کتنی تعداد میں لوگ نکلے ہیں، اور جو رول آف لا ختم کر دیا گیا ہے، میڈیا کی آواز بند کر دی گئی ہے. یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، اس کے لیے آپ لوگوں نے اپنی حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہونا ہے. آسان کام نہیں ہے لیکن قربانی دینی پڑتی ہے. اگر ظلم میرے ساتھ کر رہے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ والا ظلم تو عام قیدی پہ بھی کبھی نہیں ہوا جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ ہمیں بھی بتاتے ہیں، ہمیں چپ کر کے بتاتے ہیں، سائڈ میں کر کے بتاتے ہیں کہ عمران خان نے آج تک اس کے اوپر کوئی شکایت بھی نہیں کی. ہمیں کہتے ہیں کہ یہ جو میرے جو حقوق ہیں وہ بھی نہیں مل رہے، کتابیں نہیں مل رہی، اندر ٹی وی بھی بند ہے. ابھی شاید اخبار کی اجازت دے دی ہے لیکن ٹی وی نہیں دیکھنے دے رہا ہے. تو اس لیے ساری انفارمیشن ان کے پاس نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اگلی جو تاریخ دی ہے انہوں نے وہ 14 اگست کی ہے کہ ضرور نکلنا ہے. لوگوں کو آپ نے موبلائز کرنا ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو موبلائز کریں، تو آپ یہ لیڈرشپ ضرور ان کو مہیا کریں جو لوگ چاہ رہے ہیں آپ سے. اپنے ووٹرز کی آواز ضرور سنیں. ایک یہ تھا. دوسرا کیا تھا؟ دوسرا الیکشنز کے بارے میں انہوں نے دوبارہ بڑا واضح پیغام بھیجا ہے کہ جو ناجائز طریقے سے انلیگلی جنہوں نے لوگوں کی انہوں نے وہ کنوکشنز کر دی ہیں، ان کی سیٹوں سے نااہل کر دی ہے، ان کی سیٹوں کے اوپر کسی کو نہیں کھڑا کیا جائے گا، کیونکہ جنہوں نے پارٹی پہ اعتماد کیے اور انہوں نے یہ الیکشن لڑے، آپ لیجٹمائز کر رہے ہیں یہ جو انلیگل انہوں نے ان کو ناجائز طریقے سے ان کو نااہل کیا ہے، آپ اس کو لیجٹمائز نہیں کریں گے. اور یہ وہی اس کے مترادف ہے کہ آپ ان لوگوں کے کمر میں چراغ گھونپ دیں. اس سے یہ ہم نے بالکل نہیں کرنا. انہوں نے یہ پارٹی کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ کوئی ان سیٹوں کے اوپر ان کو لیجٹمائز نہیں کرے گا کہ آپ جس کا مرضی دل کرے، جس وقت دل کرے لوگوں کو نااہل کر دیں، نئے الیکشن کرا کے آپ ان کو پھر ہروا دیں اور اپنے لوگ جتوا دیں. یہ چیز بالکل انہوں نے کہا ہے کہ میں نہیں چاہوں گا، اور سختی سے انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ ہم نے اس کو لیجٹمائز نہیں کرنا. میم یہ بتائیے گا ایک اور جو ہے، جو آخری جو انہوں نے پیغام بھیجا ہے وہ بھیجا ہے کے پی کے لیے. انہوں نے کہا ہے کہ جہاں جو یہ بالکل جو وہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے بالکل بند ہونا چاہیے،
انہوں نے کہا کہ 2008 سے 2013 تک مشرف نے یہ آپریشن کیا تھا ان علاقوں میں، وہاں سے نسلیں پاکستان میں تھیں، آپ نے ان کو غلط طریقے سے آپ کو ظلم کر کے ان کو یہاں سے ان کے کاروبار ایک قسم کے ان سے چھین کے ان کو پاکستان سے نکال دیا۔ آپ نے سوچا تھا کہ یہ اس کا وہاں سے کوئی ری ایکشن آئے گا، لیکن وہاں سے افغانستان سے نہیں آیا، لیکن آپ اپنے لوگوں پہ خود ہی آپ نے ظلم کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ بالکل قبول نہیں ہے۔ یہ آپریشن بند ہونا چاہیے، وہاں پہ بات چیت کے ساتھ، اور وہاں پہ جرگہ سسٹم ہے، وہاں پہ سارے بیٹھیں گے اور آپس میں بات چیت سے اس کو مسئلے کو حل ہو سکتا ہے، اور بات چیت سے ہی مسئلہ انہوں نے اڈیالہ آنا تھا، ایم این اے سے اڈیالہ آنا تھا، وہ نکل کر آ گئے تھے اچکزئی صاحب کے ساتھ اور سلمان اکرم راجہ کے ساتھ۔ باقی لوگوں کو انہوں نے بڑی غلط حرکت کی تھی اور انہوں نے اسمبلی کے تالے لگا دیے تھے اور ان کو آنے نہیں دیا تھا۔ جواب دے دیں کہ محمود اچکزئی پہلی دفعہ یہاں اڈیالہ جیل آئے، خان صاحب نے اس کے بارے میں کچھ پیغام دیا؟ ہاں، عمران خان نے محمود اچکزئی صاحب کے لیے، علامہ ناصر کے لیے انہوں نے خاص ان کا شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، خاص شکریہ ادا کیا ہے۔ جو ہم نے سوچا تھا ان کو دیں گے کیونکہ آپ نے سوال پوچھ لیا ہے، تو پبلکلی بھی بتا دیں کہ انہوں نے خاص طور پہ ان کا شکریہ ادا کیا، خاص طور پہ جب ان کو پتا چلا کہ رات کے 11 بجے تک کل چکری پہ وہ ہمارے ساتھ بہنوں کے ساتھ بیٹھے رہے، اور ہم ان کو کہتے تھے کہ آپ اب گھر چلے جائیں، تو وہ نہیں اٹھتے تھے جب تک انہوں نے ہمیں نہیں بھیجا۔ تو ہم بھی ان کے شکر گزار تھے، اور عمران خان نے ان کا اور علامہ ناصر کا خاص شکریہ ادا کیا۔ میڈم یہ بتائیے گا، خان صاحب نے جو پیغام دیا ہے کے پی حکومت کو کہ یہ آپریشن فوری طور پر روک دینا چاہیے، اپنے لوگوں کے خلاف آپریشن نہیں ہونا چاہیے، یہ بات انہوں نے پچھلی دفعہ بھی کی ہے، تو ایک تو یہ بتائیے گا کہ کس طرح آپریشن روکا جائے؟ ظاہر ہے جو آپریشن کر رہے ہیں ان سے بات چیت ہی ہو سکتی ہے نا۔ علی امین گنڈا پور کیا کر سکتے ہیں؟ اگر وہ نہیں روک سکتے آپریشن تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ان کے پاس حکومت ہے، وہ فیصلہ کریں گے، ہم نے تو پیغام دے دیا۔ آپ کے ساتھ ملے، پی ٹی آئی کے ساتھ ملے، وہ بیچارے نائل ہو گئے، سیٹ سے بھی چلے گئے، ان کے لیے خان صاحب نے کوئی پیغام نہیں دیا؟ حامد رضا کا بتایا تھا انہیں، اور وہ اس وقت آپ کو پتا ان کو کنوکشن ہے، ان کو کنوکشن ہوئی بھی ہے، ان کو 10 سال کے لیے۔ حامد رضا کا بتایا ان کے لیے بھی ہم سے بتایا کہ خان صاحب کے بارے میں رپورٹ ہوا تھا پچھلی بار کہ اگر علی امین گنڈا پور آپریشن نہیں رکوا سکتے تو استعفیٰ دے دیں، کیا خان صاحب نے آج استعفے کا لفظ استعمال کیا؟ نہیں، لاہور میں 10 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں، پولیس اہلکاروں پر حملے اور اس کے علاوہ چوری کے مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں۔ کل 5 اگست کا احتجاج ہوا ہے، اس والے صاحب کیا رد عمل دیں گے؟ میں کیا دوں گی؟ وہ جھوٹے کیسز ہوتے ہیں، کون سا کیس اصلی ہے؟ پاکستان میں اب سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ جتنے مرضی، اب تو کوئی کیسز کو ایف آئی آروں کو سیریسلی نہیں لیتا، لوگ تو گن رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے 20 ایف آئی آر ہیں، 40 ہیں یا 50 ہیں، تو یہ جھوٹی ایف آئی آر بنا کے جب رول آف لا ہی ختم ہو گیا تو آپ نے تو رول آف لا کا مذاق اڑا دیا ہے، آپ کے آئین کا بھی مذاق اڑا ہے، آپ کے جو قانون ہے اس کا بھی مذاق اڑا ہے، تو آپ نے اس کا تو کوئی ویلیو رہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو عمران خان کہہ رہے ہیں آپ نکلیں اپنی حقیقی آزادی کے لیے۔